ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جتنا احباب تشریف فرمائی ہوئے تمام احباب درود شریف پڑھ گنو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا کہ تقدیر سیدھی ہو گئی۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد، انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بھائیو، دوستو، مسلمان ساتھیو، ترے چیزاں خرچ کرن نال ودھ دین۔ نمبر ایک، دولت اگر اللہ دے رستے چ خرچ کیتی ونجے یا ویسے اچھے کمے چ خرچ کیتی ونجے تو دولت ودھ دی، اور ایویں عزت، جرے ویلے تسا عزت بے کو دے سو تو کو آپ کو عزت مل سی۔ تیجے نمبر تے ہیں علم۔ علم لازوال دولت ہے، علم ایک روشنی ہے، علم نور ہے، اور علم ایک یو جی دولت ہے جیری خرچ کرن نال یہ دولت ودھ دی ہے۔ تو علم والے لوگوں دا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جانن والا نہ جانن والا کیا برابر ہو سکتا؟ کیا عالم جاہل برابر ہو سکتا؟ نہیں۔ کیا کوئی علم والا یا بے علم برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ ایویں اللہ تعالی نے اپنے قرآن کے اندر دوسرے مقام تے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ علم والے لوگوں دا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دا ذکر فرشتے دے نال کر لیتے۔
علم والے لوگوں دا مقام ہے جو اللہ کریم نے انہیں کو اپنی توحید دی گواہی واسطے خاص کر دیتے علم دی شان ہے لوگو او تک بندے کو توحید بھی سمجھ نہیں اندی جب تک بندے کو علم نہ ہوئے جب تک توحید سمجھ نہ آوے او تک بندے کو ایمان سمجھ نہیں اندا معلوم ہوندے ایمان بندے کنے ویلے اندے جرے ویلے بندے کو توحید دی سمجھ آوانجے توحید بندے کنے ویلے اندیے جرے ویلے بندے کنے علم آوانجے اگر علم جی دولت بندے کنے کہنی تا پیچھے بندے کنو کدہیں توحید نہیں آ سکتی جدا توحید سمجھ نہیں آ سکتی تو ول ایمان بندے کنو کدہیں نہیں آ سکتا علم جی عظیم دولت دی وجہ کنے اللہ کریم نے انسان کو فوقیت عطا چا فرمائیے تو صدیق گھنو اللہ تعالی نے جدا حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق کی تھی اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو علم سکھائے اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیتے جو آدم کو سجدہ کرو انہیں سجدہ کیتے ابلیس نے انکار کر دیتے جدا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دی تخلیق دے بارے فرشتے کنے مشورہ کی دے انہیں آکھے اللہ سیاں اگر تیاں اپنی تسبیح تعریف بیان کرامنی ہے اسا تری عبادت تری تعریف تسبیح واسطے کافی ہیں اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون اے فرشتیو تو سنی وے جان دے جو کچھ میں رب جان دا اللہ کریم نے فرمایا تو سن انسان کو بیکار نہ سمجھو انسان کو ضائع چیز نہ سمجھو بلکہ اسا انسان کو نیب خلیفہ بناونے انسان کو بڑی عزت دیونی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا آدم جنہیں چیزیں دا علم تے کو سکھائے سے ذرا انہیں فرشتے دے ہوتے پیشت کر فرمایا ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پیش کیتے علم فرشتے دے ہوتے ہیں فرشتے جواب چاہتے فرشتے کنوں نے چیزیں دا علم کوئی رہا جو آدم علیہ السلام کنے ہا بالآخر فرشتے ہی قرار چکیتے انہیں کہ سبحانکا اللہ سیاں تو پاک ہیں لا علم لنا انکا انت العلیم الحکیم حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی فرشتے دے ہوتے علم دی بناتے اگر میں آنکھاں تو مبالغہ نہیں یعنی انسان کو اللہ کریم نے اشرف المخلوقات بنائے تو علم دی وجہ کانے اور لوگوں اللہ کریم نے اگر انبیاء کو عزت عظمت لیتی ہے ہی علم دی وجہ کانے اللہ کریم نے انبیاء کو نبوت دے بعد کوئی ہتھیار تلوار دا نہ دیتا خا کوئی ہتھیار سونے تے چاندی دا نہ دیتا خا کوئی دنیا کائنات دا کلاشن کوف نہ دیتا خا بلکہ اللہ کریم نے اگر انبیاء کو دیتا خا نبوت دے بعد پہلے علم جہی دولت دیتی ہے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین اللہ پاک فرمائے دے چہرے ویلے اسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوانی دیتی جوانی دے بعد اساں کو حکمہ نبوت عطا کر دیتی وعلمہ اور اساں کو علم عطا کر دیتا انہیں اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے بھی ارشاد فرمایا وَلَمَّا
بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ دنیا کائنات دے لوگوں ایت عظیم تو عظیم جماعت انبیاء دی گئی۔ اللہ پاک فرمائے دے انبیاء دے بعد انبیاء دے رفقا کو صحابہ کرام کو اللہ فرمائے دے اسا کر عزت لیتی تو ہی علم دین دی وجہ کنے عزت لیتی۔ ابو بکر صدیق نے دین دا علم ہے اللہ نے صداقت دا بادشاہ بنا چھوڑے۔ پاک عمر نے دین دا علم ہے اللہ کریم نے عدالت دا بادشاہ بنا چھوڑے۔ سخی عثمان نے دین دا علم ہے اللہ کریم نے سخاوت دا بادشاہ بنا چھوڑے۔ علی شیر خدا نے علم دین دا ہے اللہ کریم نے شجاعت بہادری دا سردار بنا لیتے۔ لوگو علم عظیم دولت ہے جیری قوم کنے آبنے اللہ کریم قوم کو عزت عطا فرما دینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ فرمائے دیکھو جو جا قوماں گن جنہ کو اسا ذلیل تو رسوا کر دینے آئے۔ اللہ سیاں ذلیل رسوا کیوں کریں نہیں؟ کیونکہ انہیں کنے قرآن دا علم نہیں ہوندا۔ اگر علم ہوندے تو والا عمل نہیں ہوندا۔ کچھ ایجو جا قوماں جنہ کنے قرآن دا علم دے اللہ فرمائے دے یرفعو اسا انہیں کو عزت عطا کر دینے آئے انہاں دے درجے بلند کر دینے آئے۔ حضرات علم ایک عظیم دولت ہے۔ اگر ایک نجس پلیت جانور کو شکار واسطے کوئی علم سکھایا بنے کوئی طریقہ کار سکھائے بننا تو ہی سکھاون کو علم آکھیا ویندے تا کر کے کتے دا ذکر اللہ پاک نے قرآن اچ کر دیتے۔ کیوں کر دیتے؟ کیونکہ ان کو شکار واسطے کچھ طریقہ کار سمجھائے ویندے ان کو شکار واسطے کچھ علم سمجھایا ویندے۔ حضرات علم دی بڑی فضیلت ہے، علم دا بڑا مقام ہے، علم دا بڑا شان ہے۔ یہ علم دی فضیلت سن کی دی اور آتا کو اے دساواں جو اصل علم اہدے کہے کو ہیں۔ اصل کہے کو علم سمجھے بدے ہیں، اصل علم اہدے کہے کو ہیں۔ یہ جنہیں دنیا دے فنون ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بیالوجی ہے، فزکس سے یہ فلانا علم ہے سے یہ فلانا علم ہے۔ حضرات یہ جتنی بھی علوم ہیں یہ علوم فنون ہیں، فنون یہ دنیا کماون دے ڈھنگ ہیں، یہ دنیا دے فن ہیں، اصل علم نہیں۔ اصل تے علم وہ ہے کہ دنیا دے اندر بھی فائدہ دے دے اور آخرت دے اندر بھی فائدہ دے دے۔ یعنی اصل علم تو ہے جرا دنیا کے اندر بھی فائدہ دے دے اور قبر کے اندر بھی فائدہ دے دے۔ یعنی اصل علم وہ ہے جو جرا انسان واسطے صدقہ جاریہ بنوانے۔ بیٹا باپ فوت ہو گئے، بیٹا عالم ہے، قرآن دا علم ہے، ان کو صحیح علم ہے، آخرت والا علم ہے، تو وہ اگر قرآن پڑھے یا وہ علم سکھے سکھاوے تو ان دے والدین دی قبر کو اللہ جنت دا ٹکڑا بڑھا دے۔ اور آؤ پوچھو اللہ دے قرآن کنے اسلام کنے جو اصل علم ہے کیڑا؟ حضرات وہ اصل علم ہے وحی۔ وہ اصل علم کیڑا ہے؟ تو سارے ذرا بولو جواب دو کیڑا علم ہے؟ زور دا بولو یار، ناراض تھے بیٹھے ہوئے کیا؟ یا تو کو مسئلہ سمجھ نہیں آندا پیا؟ اصل علم کیڑا ہے؟ بولو ذرا، وہ طالب علم تو سند بولو، چلو بزرگ نہیں بولے تھے۔ اصل علم کیڑا ہے؟ وحی۔ اصل علم کیڑا ہے؟ وحی۔ اللہ کریم نے فرمایا نا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اور دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یعنی جڑا اصل علم ہے وہ وحی دا ہے۔
وحی دا علم ایجنا عظیم علم ہے جو اللہ کریم نے اپنے قرآن کے اندر ہی واسطے اعلان فرمائے کہ فرمائے دنیا کائنات دے لوگو جتنا بھی دنیا کے اندر تہارے کنو علوم ہیں انہیں علوم دی تسا پیروی نہیں کرنی، تسا دنیا دی ٹیکنالوجی دی پیروی نہیں کرنی، سائنس دی پیروی نہیں کرنی، دنیا کائنات دی فقہ دی پیروی نہیں کرنی، دنیا کائنات دے رائے دی پیروی نہیں کرنی، دنیا کائنات دے ہر کہیں دے مشورے دی پیروی نہیں کرنی، ہر کہیں دے علم دے فنون دی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ سنیا کیڑی چیز دی اتباع کرنی ہے، کیڑی چیز دی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کریم نے اعلان فرمائے، سورۃ دا نام سورہ آراف ہے، سورۃ دا نام سورہ انعام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ پاک فرمائے دے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، او دنیا کائنات دے لوگو تسا اتباع کرو، پیروی کرو اون شے دی جو شے اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتی ہے، جری شے تہاڈے کونو تہاڈے رب تو طرفوں تہاڈے اوتے نازل ہوئی ہے۔ مراد قرآن ہے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ لوگو وحی اے جدا عظیم علم ہے جو چہندے بغیر شریعت دے معاملے دے اندر بھی سونا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی فتوہ نہیں دین دے، کوئی فیصلہ نہیں فرمائیں دے۔ سادہ سونا نبی جو ہا، سادہ سونا محبوب پیغمبر جو ہا، اس سارے نبی دی عظمت ہے، سارے نبی دا معجزہ ہا جو سارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بغیر وحی دے حرکت نہ کریں دی ہے۔ آپ بغیر وحی دے دین دے معاملے دے اندر کوئی بھی فیصلہ نہ فرمائیں دے ہم۔ ہاں اگر کدہیں جلد بازی دے اندر آ کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقلی اور فکری فیصلہ بھی دیتے تو اللہ کریم نے فوراً تنبیہ فرمائے اور اللہ کریم نے فوراً قرآن نازل کر کے اپنے پیغمبر کو سونا سبق سمجھائے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمائے نا کہ میں آج دے بعد شہد نہ پیسا۔ اللہ دے نبی نے بیوی دے اندر فیصلہ کرن واسطے، جھگڑا ختم کرن واسطے فرمائے نے جو میں آج دے بعد شہد نہ پیسا، ماکھی نہ پیسا۔ جو اللہ پاک نے فوراً آسمان تو اعلان فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ میرے محبوب اے شہد اے ماکھی اصل نعمت بڑھائی ہے تہاڈے واسطے، تساں کو کیوں حرام کیتے اپنے آپ تے؟ آج دے بعد تہاڈے اختیار وچ نہیں جو جڑی شے کو تساں حلال چا کرو یا حرام چا کرو۔ اللہ فرماندے میرا محبوب تساں وحی دی اتباع کرنی ہے، جڑی شے کو میں رب حلال کرے سا تساں اوتے حلال کر کے پہنچاونے، جڑی شے کو میں رب حرام کرے سا ہوں شے دی حرمت دا پیغام تساں اپنی امت تک پہنچاونے۔ آمنہ دے لال رحمت والے پیغمبر کونو دوجھے مثال سونا بات تے چلاواں، دوجھے نمبر تے حضرت خولا رضی اللہ عنہ آ گئے جے کو اندے خاوند نے آکھ دیتے اپنی گھر والے کو انت زہری کا زہر امی، تو میرے واسطے ایویں گئی جی میں میری ماں ہے۔ اون وقت جیرا اپنی گھر والے کو اے آکھ دے ویا اون کو طلاق ہو ونجا، اون دی گھر تو چھٹ ہو ونجے گا، اندہ گھر ویران ہو ونجے گا۔ حضرت خولا رضی اللہ عنہ آئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نے مسئلہ پوچھ دیئے، مسئلے دا حال پوچھ دیئے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولا واپس والوان تیرے مسئلے دا حال اللہ کریم نے آسمان تو نازل نہیں کیتا۔ اگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی دے بغیر دساویں نا تو خود فتوہ چڑے وینا، خود فتوہ چڑے وینا، خود او دا حال پیش چا کرنا۔
یہ تو دنیا دا کائنات دا مولوی ہے جہدے بڑی جرت ہے جو نہ قرآن جان دے نہ حدیث جان دے بلکہ قرآن حدیث دے خلاف ہی کئی ویلے فتوہ دے دے پیسے کہن کے فتوہ اپنی مرضی دا دے دیتا وہ لوگوں اسلام دی بات ہے یہ علم وحی دی بات ہے جیدہ پابند اللہ نے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیتے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خولا واپس والوانیا جرے ویلے تیرا حکم یا تیرے مسئلے دا حل اللہ کریم نازل فرمے سی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کودا سارے سا خولا اپنے بچے سمیت جرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کو واپس نکل دیئے یہ دروازے تے آکے رونتی دیئے اور اپنے بچے کو آ دیئے پہلے تو سا ابا ابا کریں دے گاوے ہون ربا ربا کرو ہون رب دی بارگاہ دے اندر درخواست کرو حضرت خولا رضی اللہ عنہ رات ہو گئی ہے رات دے ٹائم حضرت خولا رب دی بارگاہ دے اندر رون دی کھڑیے درخواست کریں دی کھڑیے آتی ہے میرا مالکہ پروردگارا تیرے نبی دے دی جواب دے دیتے میرا مالکہ میرا گھر رولوے سی میرے بچے رولوے سی میرا گھر پر بریان ہوئے سی میرا گھر ویران ہوئے سی اللہ میرے بارے کوئی فیصلہ چا فرما اللہ میرے معاملے دے بارے کوئی حال آسمان تو نازل چا فرما میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال خولا جھگڑ دے رہ گئی میرے محبوب پیغمبر نے واپس کر دیتے اللہ کریم نے عرض تو اعلان فرمایا او جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو خولا دے مسئلے دا حال پیش کر قرآن چاہوانیا اللہ کریم نے عرض تو حضرت خولا رضی اللہ عنہ دے مسئلے دا حال اللہ کریم نے اپنے قرآن نازل فرما دیتے اللہ فرمائے دے قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير آنکھو چاہوئی یار زور دا سبحان اللہ پتہ لگے جو جیندے جہانے جائے بیٹھے سروئی میں سمم بکمن تھائے بیٹھے قرآن قبل کم تیرے والے قرآن کوئی مسئلے دا حال کوئی خوشی دی بات آوانجے تو بندہ سبحان اللہ آگ سکتے آنکھو چاہ زور دا سبحان اللہ یعنی اصل علم ہے جڑا وہ وحی والا علم ہے نبی بھی وحی دی اتباع کرنے ہم ساکو بھی وحی دا سہنے اصل بھی وحی دی اتباع کرنی ہے حضرات وحی اللہ دے قرآن دا نا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا نا ہے وحی علم ہے عظیم جڑا علم ہے وہ وحی ہے اور تو آپ کو سب چاہیے ہے کہ اصل تو سب کوشش کر رہوں ایو علم سکھوں کیڑا علم ایو وحی والا علم خود بھی سکھوں جڑا ودا علم ہے جڑا اصل علم ہے جڑا اصلی علم ہے جڑا حقیقی علم ہے وہ خود بھی سکھوں تو اپنی اولاد کو بھی سکھاؤں اللہ اکبر اے جڑا علم بندہ سکھ گئے نا ان دی دنیا ہی بنویں دی اور آخرت ہی بنویں دی اے علم جڑا بندہ سکھ ونجے نا البسہو تاج یوم القیامہ قیامت لمحار اللہ پاک ان دے والدین کو نور دا تاج پوانے سے اے جڑا علم ہے نا یہ تے علم ہاں جب کو صحابہ کرام نے حاصل کی تھی یہ تے علم ہاں جب کو محدثین نے حاصل کی تھے جب کو تابعین نے حاصل کی تھے یہ تے علم ہاں جب کو صحابہ کرام نے پڑھے سمجھے صحابہ چل دے زمین تہن آوازہ چلن دے اللہ کریم جنت کو سنویں
ایو تے علم ہا قرآن والا دو جگ وچ بازی جیت گئے قرآن جنہاں دے سینے وچ جے شک ہووی تاں ذرا ویکھ پے بس دے یار مدینے وچ صحابہ کرام نے علم کو حاصل کی تھے ایک صحابی دا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کریں نا زمام بن سالبہ رضی اللہ عنہ دا تفصیلی واقعہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے یہ اوہ صحابی آئی جرا اٹھتے سوار ہو کے آیا تھا مسجد نبوی دے اندر آئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دو زانو ہو کے بہے گئے آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر کنے سوال چکیتے سی اے اللہ دے نبی تو سائل سو تو آپ بھیجن والی ذات کون ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطر السماوات والارض بالحق او ذات میں کو بھیجن والی جے زمین آسمان کو حق سچ طریقے نال پیدا فرمائے او ذات بھیجن والی ہے اللہ رب العالمین دی برحق ذات او دوچا سوال کیتے اللہ دے نبی تو تے کیڑی کتاب نازل ہوئی ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے قرآن جی ہی عظیم کتاب نازل ہوئی ہے اچھا اللہ دے محبوب میں ایمان کھینا آیا تو حدیوتے اور میرے واسطے کیا حکم ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید دی گواہی دے والرسالت دی گواہی دے توحید و رسالت دی گواہی دے بعد نماز پڑھے کر فرض نماز پڑھ سے غلط لاکھی تو نفلی بھی پڑھ گھنی میں فرضی زکاة بھی دے وی غلط لاکھی تو نفلی بھی دے وی نفلی صدقہ بھی کر گھنی ان دے بعد رمضان شریف دے روزے رکھی اور بیت اللہ شریف دا حج کریں حضرات چاند ارکان اسلام دے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دسائے جدا وہ سارا علم سکھ گی دے سکھن دے بعد پیچھے کیا کسی آکھن لگے اللہ دے محبوب واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ہے جری ذات نے تو آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجے نہ مچھر دے پر دے برابر نہ کمی کرے سا نہ زیادتی کرے سا جی میں تو سا دسا دیتے اوے من کے عمل کرے سا جی میں تو سا دسا دیتے اوے من کے عمل کرے سا یہ علم دا حق ادا کر دے بندے کو علم آوانجے تا عمل نہ ہوئے تو علم دا کوئی فائدہ نہیں یعنی علم او جھندے مطابق عمل کیتا ونجے نہ کو گھٹایا ونجے تا نہ ودھایا اے صحابی زمان بن سالبہ رضی اللہ عنہ کیا گارنٹی دیتی ہے سا نہ ودھے سا نہ گھٹے سا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت دی گارنٹی دے دیتی ہے آقا سبحان اللہ یہ دو ہی گارنٹی دیتی ہے اللہ دے نبی جیوے علم سکھائے وے او میں ون عمل کرے سا جیرے ملے ہی اپنی اتباع دی علم دی اتے عمل دی گارنٹی دیتی ہے سا آمنہ دلا رحمت والے پیغمبر نے فرمایا من سرہو ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل اے بر صحابہ کرام دی جماعت تو ہارے وچوں جڑا بندہ
جنتی جوان دیکھن چاہندے آج اگر تو کوئی بات اچھی لگے تو آج وچو جیڑا بندہ جنتی جوان دیکھن چاہندے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا الرَّجُلِ ای بندے دو دیکھو جو یہ جنتی جوان پیاویں دے وطی میں نصیب تو مقدر دی بات ہے ایویں چل دے مارو ڈاچی تو اٹھتے سوار ہوئے جدا اپنی سواری تے سوار ہوئے ڈاچی کنوں ڈھٹے اتھائیں شہید ہو گئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے میرے محبوب نے اندہ سر مبارک چاہ کے اپنی گود مبارک رکھ دیتے میرے محبوب نے اپنا منہ دے قریب کیتے اللہ دے محبوب پیغمبر فرمایا میرے صحابہ میں کوئی میں پتہ لگ دے جی میں ان دے منہ کانے جنت دے پھلنے دی خوشبو اندی پیوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد العلماء والخطباء استاد محترم فضیلت الشیخ استاد نذیر احمد مدنی صاحب تشریف گھنا مدیر مرکز المودع الخیری شاکرٹا دعا ہے کہ اللہ پاک شیخ تنویر اصلی صاحب کی محنت کوشش کو ادارے کو اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی دے وے اور رنگ لاوے زوردار کو آمین اللہ قبول فرما دین دے جتنا ادارے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے وے اللہ انہیں کو کامیابی عطا فرماوے کیونکہ عظیم علم دے قلعے ہیں عظیم علم کیڑا ہے آپ کو اللہ دے قرآن والا عظیم علم کیڑا ہے موت بھی نصیب ہو گئی منہ کنے جنت دے پھل دی خوشبو بھی اندی پئی آئی اے ترائے شانت ترائے مقام کیوں ملے آنا کیونکہ وہ دین دا علم سکھن واسطے آیا ودا ہی واسطے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ قرآن دا علم پڑھن واسطے دین دا علم سکھن واسطے مسجد آوے یا مدرسے آوے یا اپنے گھر کو نکل کے کتھائیں ونجے علم پڑھن واسطے اللہ پاک فرشتے کو حکم دیں دے جو جے تک طالب علم ودا رہے قرآن حدیث دا علم سکھن واسطے اصلی علم سکھن واسطے جے تک ودا رہے جب تک گھر واپس نہ آوے اے نوری فرشتے ہو تو سائیں دے پیریں دے تلے اپنے نوری پر وچھا صحابہ کرام نے کتنا قربانیں دی تنی علم کو حاصل کرنے واسطے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مکہ کنے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سمجھان واسطے صحابہ کرام کو کتنا جذبہ ہا قرآن سمجھن دا حدیث سمجھن دا دین سمجھن دا ساکو کہنی اللہ اکبر ساکو جذبہ صرف دنیا کماون دا ہے ساکو جذبہ صرف دولت کماون دا ہے ساکو شوق ہے دنیا دی دولت بناون دا ساکو شوق ہے دنیا دے مربع بناون دا اگر تک میں اپنے معاشرے دی جہالت چا دساواں نا جہالت اللہ معاف کرے بھیڑے بکرے دے جڑے چرواہے ہیں انہاں کو کلمہ تک نہیں آندا بھیڑے بکرے دے چرواہے انہاں کو کلمہ تک بھی نہیں آندا یہ گال ایک بھی مشہور تھی ودی ہے ٹھیک سنی تے کو سنائی ونجا بس چل دی ویندی ہے بس والے ڈرائیور ہے کیا کہ یار بس دے بریک میں فیل تھی گن قابو تھی وہ نہیں آتا تو مسلمان کہتا ہی
وہ تے کو نماز نہیں اندی تو تو مسلمان کے دیں، وہ تے کو جنازہ نہیں اندہ تو تو مسلمان کے دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمانو ہاتھ بات کے درخواست کی تھی بیٹھا کچھ دین دے علم دو بھی توجہ کر رو، یکا سکولے دی تعلیم دو اپنے بچے کو بھیجنے دے۔ سادہ حال ہے جرا ٹنڈا ہو سی، جرا منڈا ہو سی، جرا لنگڑا ہو سی، جندہ عقل ذرا گھاٹ ہو سی، ہوں کو گین ونجو سی مدرسے ہو، جرا کو چنگا چوکھا ہو سی ان کو بھیجے سو کتا یونیورسٹی، ان کو کتا بھیجے سو سکول، ان کو کتا بھیجے سو کالج۔ اللہ اکبر۔ ایتے ہیں سارے معاشرے دا۔ وہ مسلمانہ دین دا علم سکھ، دین سکھن دی کوشش کر، ایویں کوشش کر دین سکھن دی جویں صحابہ کرام کوشش کر گئے۔ اللہ اکبر۔ کیرے صحابی دی بات دساواں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ پیارا صحابی ہے جائے اپنی پوری زندگی اللہ دے دین دے علم واسطے قربان کر گئے۔ بھوک کھائی تاں بھی حضرت ابو ہریرہ نبی دے مدرسے چاہا، ترے ہائی پیاس آئی تاں بھی حضرت ابو ہریرہ نبی دے مدرسے چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک برداشت کیتی ہے، پیاس برداشت کیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر سوم پیندہ بھوک تے پیاس برداشت نہ ہوندی ہے، بے ہوش ہو ویندہ، لیکن کدہیں اللہ دے دین دا مدرسہ نہ چھوڑیا سی، کدہیں دین دا علم نہ چھوڑیا سی۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جاڑے درخواست کرن لگے، آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو کوئی دعا دسو گا، میں تھوڑے حدیثاں یاد کریں نا، کوشش بڑی کریں نا حدیثاں یاد کرن دی، لیکن حدیثاں میں کوئی یاد نہیں تھی نا، دین دا علم میں کوئی یاد نہیں تھی نا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ عنہ دے سینے کو چپکا دیتی نے، سینے کو مال دیتی نے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ واسطے دعا چکی تھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ حضرت ابو ہریرہ واسطے دعا چکی تھی ہے تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا پہلے کچھ حدیثاں یاد کریں نہ ہمیں، میں کو حفظ کرن دے اندر یاد کرن دے اندر تکلیف ہوندی گئی، بھول ویندے ہن، لیکن جڑن دا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے دعا چکی تھی ہے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دے بعد فرمایا ول میں کو حدیثاں کدیں نہیں بھولیا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنے ایک جہاڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال چا فرمائیں دل، سوال چا کریں دل، آدن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو دن قیامت دے تواری شفاعت دا مستحق کون ہو سی؟ دن قیامت دے تواری شفاعت دا مستحق کون ہو سی؟ اللہ دے نبی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یار ابو ہریرہ یار تکو وڈا ہیر سے میری حدیث سنا، تکو وڈا ہیر سے میرے فرمان سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کو گمان آج یہ سوال میرے کنے ابو ہریرہ کرے سی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیارا یار ابو ہریرہ او کلمہ جڑا کلمہ میں چاچے ابو طالب دے سامنے پیش کیتا ہا لیکن وہ پڑھیا نہ ہا وہ ٹھکرا دیتا ہا، ای کلمے دے مطابق ای علم دے مطابق جڑا بندہ عمل کر کے اسی میں دن قیامت دے پہلے ہوندی سفارش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنا قربانیاں دیتیاں۔ حضرت
لا اکتب او حدیثاں لکھدا ہا میں لکھدا نہ ہمیں حضرات تو کو سا کو چاہیے کہ اسا تسا کوشش کروں خود بھی دین دا علم حاصل کروں اور اپنے بچے کو بھی مدرسے بھیجوں دین دا علم حاصل کروں وقت نہیں ورنہ تک انعام دساواں جو جڑا بندہ دین دا علم پڑھے نا ان دا پہلا انعام ہے اللہ پاک ان کو عزت وڈی دے اور دوسرا انعام ہے اللہ ان کو لوگوں دا امام بنا دیں دے اور جرا دین دا علم پڑھے اللہ ان کی قبر روشن کر دیں دے اور جرا دین دا علم سکھے اللہ پاک ان کو دنیا دے اندر بھی بلندی عطا فرما دیں دے اور آخرت دے اندر بھی بلندی عطا فرما دیں دے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک میں کو اور تو کو صحیح مانے قرآن دا علم حدیث دا علم وحی دا علم خود بھی سمجھن دی توفیق دے وے اللہ جذبہ دے وے اللہ خود بھی پڑھوں سمجھوں اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک